بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جاہلی دور میں بسر کیا اور دیگر قریشیوں کی طرح ہی نشوونما پائی۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ایسے افراد اہل مکہ میں گنے چنے ہی تھے۔ وہ بچپن ہی سے ذمہ دار فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ انہوں نے کٹن حالات میں نشوونما پائی۔ ان کے گھر میں خوشحالی کا دور تک نشان نہیں ملتا۔ ان کے باپ خطاب نے انہیں بچپن ہی سے سختی کے ساتھ اونٹ چرانے پر مامور کر دیا۔ یہی وہ زندگی کا سخت ترین مرحلہ تھا جس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر چھوڑا اور اس دور کو وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حاتب فرماتے ہیں، میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ زبنان نامی جگہ پر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں اس جگہ اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرا باپ بڑا سخت گیر تھا۔ میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا۔ حضرت سید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور سبحان نامی جگہ پر پہنچے تو بلند آواز سے کہنے لگے، نہیں ہے معبود مگر اللہ جو نہایت بلند اور عظیم ہے، جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے۔ میں اس وادی میں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ان دونوں میں بہت بڑا کوٹ نما جبہ پہنا کرتا تھا۔ خطاب بہت بڑا سخت گیر تھا۔ مجھ سے اتنا کام لیتا تھا کہ میں تھک جاتا تھا۔ کوئی کوتاہی ہو جاتی تو وہ مجھے مارتا تھا۔ آج میرے اور میرے اللہ کے درمیان کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، ہر وہ چیز جس کی چمک تو دیکھ رہا ہے ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ ہی باقی رہے گا۔ ہر قسم کا مال اولاد ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ہر مز کے جملے خزانے کے ایک دن اس کا دفاع نہ کر سکے۔ قوم آج میں ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا لیکن وہ بھی ہمیشہ رہ نہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی زندہ نہ رہ سکے، حالانکہ ہوائیں، انسان اور جنات سب ان کی پیمانے رسانی پر مامور تھے۔ وہ بادشاہ کہاں ہیں جن کے اونٹ کے ریوڑ ہر جہت سے انہی کی طرف ہانک کر لائے جاتے تھے؟ یہاں موت کا ایک حوض ہے جس میں بلا شبہ ہر ایک کو اترنا ہے۔ جس طرح یہ لوگ اس میں گر گئے اس طرح ہر شخص اس میں گرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف اپنے باپ کے لیے اونٹ چراتے تھے بلکہ اپنی خالہ کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ ان کی خالہ بنو مخزوم سے تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، ایک دن میرے دل میں خیال گزرا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، مجھ سے افضل اور کوئی نہیں ہے۔ پھر میں اپنے آپ کو اپنی حیثیت یاد دہان کروانے کے لیے لوگوں کے مجمع کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن خطاب، تو وہی ہے جو اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میرے خالہ بنو مخزوم سے تھی۔ محمد بن عمر مخزومی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ پھر کہا، اے لوگو، میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ مجھے اس کے حوض ایک مٹھی کھجور یا منقہ دے دیا کرتی تھی، اور دن دیکھے اور آج کا دن دیکھیے۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آج تو آپ نے خود اپنی برائی بیان کر دی۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس تیرے لیے اے ابن عوف، در حقیقت جب میں تخلیہ میں تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو امیر المؤمنین ہے، تو اس سے بہتر اور افضل کون ہو سکتا ہے؟ پس میں نے چاہا کہ اپنے دل کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں کچھ غرور آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو کچھ پست کر لوں۔
اس میں شک نہیں کہ جاہلی دور میں اونٹ چرانے کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں بہت سی خوبیاں مثلا تحمل، طاقت، زور آزمائی اور جنگ جوئی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں صرف اونٹ یا بکریاں ہی نہیں چراتے تھے، بلکہ وہ فنان شباب ہی میں فنون حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ وہ کشتیاں لڑتے تھے، گھوڑ سواری کے ماہر تھے اور شعر و ادب میں طاقت ہو گئے تھے۔ وہ اپنی قوم کی تاریخ اور اس کے تاریخی کردار کو خوب جانتے تھے، اور وہ جاہلیت کے دور میں عرب کی بڑی بڑی منڈیوں، عکاظ، مجمع اور ذوالمجاز کا دورہ کرتے تھے، اور وہاں سے تجارتی فوائد کے ساتھ ساتھ تاریخ عرب کی معرفت بھی حاصل کرتے تھے، اور سابقہ تاریخ میں گزرے ہوئے باہمی مقابلوں اور مایہ ناز کارناموں کا علم بھی حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان باتوں کا ذکر منڈیوں میں جمع ہونے والے تمام قبائل کے سامنے ہوتا تھا، اور ان امور کو اس دور کے ماہر ادیب اور نقاد خاص ادبی انداز میں پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عربی تاریخ زبان زد عام رہتی تھی، اور اس پر پردہ نسیان پڑ جانے کا خطرہ کبھی لاحق نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ فخر و محبات کا ذکر کرتے ہوئے پرانی رقباتیں جاگ اٹھتی تھی اور نوبت جنگ و جدل تک پہنچ جاتی تھی۔ حقاص کی منڈیاں بذات خود 4 مشہور اور بڑی جنگوں کا مرکز رہ چکی تھی، جنہیں حروب فجاز کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کامیاب تاجر تھے۔ اس پیشے کی آمدنی نے انہیں مکہ کے مالدار افراد میں شامل کر دیا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے جس شہر کا رخ کرتے، تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں کے خصائص و معارف کا علم بھی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن میں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے دوہرے جاہلیت ہی میں مکی معاشرے میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ وہ پیش آمد مسائل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے تھے۔ انہی سرداری کی عظمت اپنے اب و اجداد سے وراثت میں ملی تھی۔ قریش ان کے دادا نفیل بن عبدالعزیز کو اپنے معاملات میں ثالث مانتے تھے، اور ان کے جد اعلیٰ کعب بن لغوی اہل عرب میں بہت عظیم مرتبے اور شان کے مالک تھے۔ اہل عرب نے ان کی تاریخ وفات سے عام الفیل تک کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا و اجداد سے وراثت میں جو معنی اثاثہ پایا، اس نے ان میں تجربہ، عقل مندی، عرب کے حالات کی معرفت اور زندگیوں کے نشیب و فراز سے آشنائی پیدا کر دی۔ علاوہ ازیں وہ قدرت کی طرف سے بڑا نادر دل و دماغ لائے تھے، اور بڑے ذہین و فتیح 3 واقعہ ہوئے تھے، اس لیے لوگ اپنے جھگڑے نپٹانے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں، بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل عرب والوں کے لیے جھگڑا چھکارتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دانا، فصیح و بلیغ، عمدہ رائے رکھنے والے، طاقتور، بردبار، شریف النفس، سردار، اور اپنی حجت و دلیل میں طاقت اور وزن رکھنے والی شخصیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قریش نے انہیں اپنا سفیر مقرر کر رکھا تھا، اور جب کسی قبیلے سے مفاخر بیان کرنے کا مقابلہ ہوتا تو اس کام کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کو منتخب کیا جاتا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفارت کا منصب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تفویض کیا گیا تھا۔ جب قریش یا کسی اور قبیلے کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سفیر بنایا جاتا تھا۔ اگر کہیں مفاخر بیان کرنے ہوتے تو تب بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کو منتخب کیا جاتا تھا، اور انہی کی سفارت کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قریشیوں کی طرح تمام عادات، عبادات اور رسوم و رواج کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ وہ جس امر پر یقین رکھتے ہیں اس کے تحفظ میں اپنی جان لڑا دیتے تھے۔ انہی کی یہی طبیعت تھی جس کے سبب انہوں نے دعوت اسلام کے آغاز میں قریشیوں کا ہر ممکن دفاع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے خائف تھے کہ مبادا یہ نیا دین مکی نظام کو تہس نہس نہیں کر دے اور عرب قبائل اس کی نظر میں اہل مکہ کا مرتبہ گر جائے۔ لوگ
اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ مادی اور روحانی دونوں قوتوں سے مالا مال تھے۔ ان کی تجارت ترقی یافتہ تھی اور وہاں بڑے بڑے سرمایہ داروں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرمایہ دار طبقہ دعوت اسلام کا دشمن ہو گیا اور اس نے اس دین میں داخل ہونے والے کمزور لوگوں کو گردنوں سے دبوچ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کمزور لوگوں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی مسلمان لونڈی کو مار رہے تھے۔ اس بیچاری کو اتنا مارا کہ خود تھک گئے اور کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس مسلمان لونڈی کو خرید کر اس وقت آزاد کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں ایک لمبی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے جاہلیت کا دور بڑی گہرائی سے دیکھا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھا اور عادات و اطوار کو جانا تھا، اور اس دور کی ہر روایت اور رسوم و رواج کا پوری قوت سے دفاع کیا تھا۔ اس لیے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں اسلام کے جمال حقیقت سے اشنائی نصیب ہوئی تو ہدایت اور گمراہی اور کفر و ایمان کے درمیان بڑا واضح فرق نمایاں کر دیا۔ اس طرح حق و باطل کو جدا جدا کر کے دکھایا۔ انہی کا ایک مشہور قول ہے، بلا شبہ اس وقت اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں۔ والسلام جاری ہے۔